وصیت کا جہاں تک معاملہ ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کے احکامات بیان فرمائے کہ آدمی کو وصیت جب کرنا ہے تو کس طرح کرنا ہے۔ سب سے پہلی چیز یہ کہ وصیت جو ہے اس کے بارے میں پوری تفصیلات بیان کر دی گئی ہے۔ وصیت آدمی اپنے پورے مال کی نہیں کر سکتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی تھے، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی طبیعت بالکل بگڑ گئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب عیادت کے لیے تشریف لے گئے تو ان کو صرف 2 لڑکیاں تھیں، یا غالباً 1 لڑکی تھی، معاف کیجیے گا۔ تو آپ نے اللہ کے نبی سے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا میں اپنا پورا مال اللہ کے دین کے لیے وصیت کر دوں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نہیں، تم اپنے وارثین کو محروم نہ چھوڑو، ورثاء کو محروم نہ چھوڑو۔ ہمارے یہاں بڑا عجیب و غریب معاملہ ہوتا ہے کہ اپنے وارث کو محروم آدمی چھوڑ دیتا ہے۔ تھوڑا سا مال ہے، کچھ لوگ آ کر کے مزاج بناتے ہیں کہ بھائی عمرہ کر لے، حالانکہ وہ حج کر چکا ہے، یا ایک حج اس کی طرف سے تیرے اماں ابا کی طرف سے حج بدل کر لے، یا اگر سمجھاتے ہیں اب نیک کام ہے کون روکے اس سے، اور اس کے وارثین کرائے کے مکان میں ہیں، فاقہ کشی کی حالت میں، کسی بیماری میں جوجھ رہے ہیں، علاج کے لیے پیسہ نہیں ہے، یہ دینداری نہیں ہے، یہ پیسہ اس کا ختم کروانا ہے۔ ایک ہوتی ہے من چاہی نیکی، ایک ہوتی ہے رب چاہی۔ رب چاہی نیکی وہ ہے کس وقت اور کس بات کا حکم دیا گیا ہے یہ۔ خیر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نہیں۔ پھر آپ نے کہا اللہ کے نبی آدھا مال، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں۔ پھر آپ نے سوال کیا کہ اللہ کے رسول 1/3، آپ نے جملہ ارشاد فرمایا ہاں مگر یہ بھی زیادہ ہے۔ اس میں 2 باتیں، پہلی چیز یہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف 1/3 مال، 1/3، یعنی کسی کے پاس اگر 90 لاکھ روپیہ ہے تو صرف 30 لاکھ روپیہ وہ وصیت کر سکتا ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اگلا جملہ ارشاد فرمایا یہ بھی زیادہ ہے۔ تو علماء نے لکھا ہے کہ افضل اور بہتر یہ ہے کہ اس سے بھی کم کی وصیت کرے۔ یہ تو ہوا وصیت کتنے مال کی کرنا ہے، کس کے لیے وصیت؟ وصیت جو ہے وارث کے لیے نہیں، جو وارثین ہیں ہمارے، جن کو مرنے کے بعد آدمی کا ترکہ تقسیم جن لوگوں میں ہونے والا ہے، ان کے لیے وصیت نہیں ہے۔ لا وصیت لوارث، وارث کے لیے کوئی وصیت نہیں۔ منکرین حدیث ایک طبقہ پایا جاتا ہے، قرآن کریم میں وہ بحث گزر چکی ہے ہماری کہ اللہ تعالیٰ نے ایک مقام پر پہلے یہ ارشاد فرمایا تھا کہ وصیت کر دو اپنے وارثین کے لیے، پھر ماننسخ من آیۃ او ننسها نأتی بخیر منها او مثلها، ہم ایک حکم کو ناسخ منسوخ کر کے اس سے بہتر حکم لاتے ہیں۔ اللہ نے ارشاد فرمایا پہلے پارے میں، اور یہ 14 پارے کی آیت۔ اللہ نے پھر وصیت کے احکامات دی۔ ایک مرتبہ ہمارا معاملہ تھا کہ ایک منکر حدیث ایک مدرسے کے پاس حدیث کی ساری کتابیں اور کچھ قرآن 1-2 لے کر کے لوگوں کو یہ سوالات کر رہا تھا۔ میں بھی ادھر سے گزر رہا تھا اور مجھ کو جانتا تھا، مجھ کو بھی روک لیا۔ کافی دیر سے لوگ پریشان تھے اس منکر حدیث سے۔ مجھ سے سوال کرنے لگا کہ حافظ صاحب کیا حدیث سے قرآن کی کوئی آیت منسوخ کی جائے گی؟ کیا حدیث قرآن کو منسوخ کرے گی؟ یہی دھوکہ دیتے ہیں وہ۔ قرآن کی آیت وارث کے لیے وصیت، اب حدیث لا وصیت لوارث، وارث کے لیے کوئی وصیت نہیں۔ تو دیکھو حدیث سے قرآن کو منسوخ کرنے ہیں تو حدیث کی اہمیت بھی گھٹانا ہے، اور غلط بات کہہ کر کے عظمت قرآن نہیں بلکہ حدیث کی عظمت کم کر کے اس کا انکار اور اس کے بارے میں شکوک پیدا کرنا ہے۔ تو میں ہنسنے لگا، بولا سوال یہ نہیں ہے جو تم بول رہے ہو، تم بولنا کیا چاہتے ہو، تم کو کیسے کیا لگا یہ بتاؤ مجھ کو۔ تو وہ کہنے لگا، فوراً نکالا 4 پارے کی وہ آیت اور نکال کر کے وہ آیت پڑھنے لگا میرے سامنے اور کہنے لگا دیکھو اللہ تعالیٰ نے وارث کے لیے وصیت کا حکم دیا ہے، اور یہاں حدیث یہ کہہ رہی ہے کہ وارث کے لیے کوئی وصیت نہیں۔ تو میں نے اس سے کہا کہ آپ مجھ کو ایک بات یہ بتائیے کہ وارثین جو ہیں ان کے لیے اللہ نے حصہ متعین کر دیا ہے، بیٹے کا اتنا، بیٹی کا اتنا، ماں کا اتنا، اور اگر اولاد نرینہ نہ ہو تو بھائی اور بہنوں کا اتنا، سارے حصے اللہ نے مقرر کر دیے، سارا حساب کتاب کر دیا۔ اب آپ اپنا حساب لکھیں گے کہ بیٹے کو اتنا دینا، بیٹی کو اتنا دینا۔ اللہ نے قرآن میں بتا دیا ہے کہ پورا مال جو رہے گا اس میں بیٹے کو اتنا، بیٹی کو اتنا، تو اللہ نے ایک حساب لکھ دیا۔ اب آپ اپنا حساب لکھیں گے
کہ میرے مرنے کے بعد بیٹے کو اتنا دینا, بیٹی کو اتنا دینا. تو وہ چپ. میں نے کہا اسی کی وضاحت ہے کہ جب اللہ کا حساب آ گیا تو اب قلم رکھ دو, اب تم وصیت نہ کرو. وارثین کی تفصیل اللہ نے بتا دی, اب ان کے لیے وصیت کرو جن کے لیے وصیت کرنے کی چھوٹ ہے. وارث کے لیے اب وصیت نہیں ہے اسی کی. تو اس آیت کی منسوخ نہیں, اس کی وضاحت ہے, تم اس کو سمجھ ہی نہیں سکے. تو وارث کے لیے وصیت نہیں. بعض لوگ ایسا ہوتا ہے کہ مرنے سے پہلے ایک اور چیز کرتے ہیں جو قطعاً درست نہیں ہے. اللہ نے جب حصے متعین کر دیے تو ایک باپ مرنے کے بعد کیا دیتا ہے کہ یہ کارخانہ فلاں بیٹے کو دینا, یہ کارخانہ فلاں بیٹے کو, یہ والا گھر فلاں کو, وہ سروس پار, یہ بیٹیوں کو. یہ کیا؟ اگر سب کی تقسیم ان کو جتنا حصہ مل رہا ہے اس کے مطابق ہے تو ایک الگ بات ہے, پھر اس میں کوئی کباہت نہیں. لیکن اگر ایک کارخانہ جس کی قیمت 60 لاکھ ہے اور ایک مکان جس کی قیمت 40 لاکھ ہے اور ایک دکان جس کی قیمت 75 لاکھ ہے, اللہ تعالیٰ نے تو سارے بیٹوں کو برابر درجہ قرار دیا ہے, تو آپ ناانصافی کر رہے ہیں. بلکہ اگر زندگی میں بھی اگر آدمی کو اپنی اولاد کو دینا ہے تو بعض مرتبہ غیر محفوظ جواب لوگ دے دیتے ہیں. غیر محفوظ جواب, یہ شرعی مسائل لین دین کے, اس کا جاننا بہت ضروری ہے. ہمارا خود صاحب کا پڑا ایک جگہ ایک مقام پر, انہوں نے اپنی زندگی میں ایک بیٹے کو کچھ دے دیا, ایک بیٹے کو کچھ دے دیا, کچھ کو محروم کر دیا. کسی کو 4.5 لاکھ کا مکان, کسی کو 25,000 روپیہ. اب کسی عالم سے جا کر کے پوچھا انہوں نے کہہ دیا کہ آدمی کا اپنا مال ہے, جس کو چاہے دے میں, جہاں چاہے خرچ کرے. پہلے مرتبہ میں یہ بات درست ہے کہ آدمی کا جو مال ہے اس کو اختیار ہے, وہ جہاں چاہے خرچ کرے. لیکن مسئلہ پوچھنے جب آئے تو مفتی کے لیے یہ جاننا ضروری ہے کہ صاحب معاملہ کون ہے, اور وہ مسئلہ جو پوچھ رہا ہے تو اس سے کہیں غلط قدم نہ اٹھا لے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحیح بخاری کی روایت ہے, ایک صحابی آئے اور آ کر کے کہا میں اپنے بیٹے کو ایک گھوڑا ہبہ کرنا چاہتا ہوں. اے اللہ کے نبی آپ گواہ بن جائیں گے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیا تم نے دوسرے بیٹوں کو دیا ہے؟ کہا نہیں. کہا میں ظلم پر گواہ نہیں بن سکتا. اس کا مطلب ایک کو دینا ایک کو نہیں دینا یہ ظلم ہے آدمی کا زندگی میں, اور برابر نہیں دینا یہ بھی ظلم ہے. اگر زندگی میں ہبہ کرے گا آدمی تو دونوں کو, لڑکی اور لڑکا سب کو برابر دینا پڑے گا. اب آئی وصیت کی بات. وصیت وارث کے لیے وصیت ہے. آدمی ایک تو یہ تقسیم کرتا ہے, کبھی ایسے بھی کرتا ہے آدمی کہ ایک بیٹے کو دینا ہے لیکن اس کے پوتے کے نام پر کر کے دے دیا, یعنی اپنے پوتے کو دے دیا. یہ بھی کرتا ہے. اب ایک بیٹے کو 2 کارخانے چلے گئے, یہ اس کے حصے میں 1 کروڑ روپیہ آ گیا, بقیہ کے حصے میں 50 لاکھ آیا, 40-60 لاکھ آیا, اب اس کے بیٹے کے نام پر. تو آپ جب دے رہے ہو تو ضرورت مند ہے کیا ہے, بنیاد کیا ہے, شرعی بنیاد پر آدمی غلط نہ کرے. ایک صاحب آ کر کے ہم سے سوال کرنے لگے کہ حافظ صاحب میں اپنے بیٹے کو ایک پلاٹ الگ سے دینا چاہتا ہوں, فرقہ جو میرا رہے گا اس میں تو تمام بچوں کو ملے گا, سب بیٹے تھے, لیکن ایک بیٹا جو ہے میرا بڑا فرمانبردار ہے, بڑی خدمت کرتا ہے, تو میں چاہتا ہوں کہ اس کو ایک الگ سے پلاٹ اپنی زندگی میں دے دوں. تو میں نے ان سے کہا کہ مولا دیکھیے 2 چیزیں ہیں. پہلی چیز تو یہ, آپ کا بیٹا الحمدللہ بڑا فرمانبردار ہے. ہر ماں باپ کے 1-2 بیٹے ایسے ہوتے ہیں جو بہت فرمانبردار ہوتے ہیں, ہمارا ڈھیلا پتلا معاملہ دوسری اولادوں کا رہتا ہے. یہ اللہ نے اس کے اندر خوبی رکھی ہے کہ وہ نیک مزاج ہے. اب آپ کو تو اللہ نے یہ کہا ہے کہ اپنے بچوں کے ساتھ انصاف کرو, تو اس کی نیکی کی وجہ سے آپ اپنی آخرت کیوں خراب کر رہے ہیں؟ اس کا اجر تو اللہ رب العالمین اس کو دینے والا ہے. لیکن اگر آپ نے صرف ایک بیٹے کو دیا اپنی زندگی میں اور دوسروں کو محروم رکھا, پھر وہی نعمان بن بشیر والی روایت میں نے سنائی, تو کیا ہوگا؟ اب دوسری بات, جو یہ کہہ دیتے ہیں کہ آدمی کا مال ہے جس کو چاہے دے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں ظلم پر گواہ نہیں بن سکتا. تو آدمی کا مال ضرور ہے, لیکن اگر اس کو خرچ کر رہا ہے تو شریعت نے جیسے خرچ کرنے کا حکم دیا ہے اس طرح خرچ کرنا ہے مال کو. اپنی مرضی کا مالک, پھر تو آدمی بالکل حرام خوری کرتا ہے. اگر شراب پیتا ہے تو اس کا مال ہے, مگر اس کو شرابی کہیں گے, جوا کھیلتا ہے تو جواری کہیں گے, تو ناانصافی سے تقسیم کرتا ہے تو فتوے میں یہ بھی لکھا لے کہ ناانصاف, یہ بھی لکھا لے. آدمی کا مال ہے, غیر شرعی خرچ کرتا ہے تو غیر شرعی حکم بھی لگا لینا چاہیے اس کے اوپر.
یہ قطعاً درست جواب نہیں، غیر محفوظ جواب ہے۔ اگر باپ پوچھتا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے مسئلہ وضاحت کیا اسی طرح مسئلے کی وضاحت کی جائے گی۔ تیسری بات، وارث کے لیے وصیت۔ وصیت اگر کسی کے ذمے ہے تو اس کو 3 رات بھی ایسی نہیں گزارنا چاہیے جب اس کے پاس اس کی وصیت تیار نہ ہو۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جب سے میں نے یہ حدیث سنی، میں نے کوئی ایک رات ایسی نہیں گزاری جب میری تکیہ کے نیچے میری وصیت تیار نہیں تھی۔ کس کے لیے وصیت؟ آپ کی اپنی ماتحتی میں کوئی ہے اور اس کو ترکہ نہیں ہے اور وہ کمزور ہے، مجبور ہے، اس کے لیے آپ کچھ وصیت کر جائیں۔ خاص طور سے اگر باپ کی زندگی میں بیٹے کی وفات ہو جائے، خاص طور سے تو جو پوتے ہیں، اب ہمارے یہاں تو ہر کسی کو سماجت عام ہے یہ چیز کہ دادا کی وراثت میں پوتے کا حصہ نہیں ہے، بالکل صحیح ہے، لیکن شریعت نے دادا کو یہ حکم دیا ہے اپنے گزرے ہوئے بیٹے کے بچوں پوتوں کے لیے وصیت تیار کرے، ان کے لیے زندگی میں وصیت کر دے۔ ہمارے یہاں دیکھیے بالکل محروم ہو جاتے ہیں، ختم ہو جاتا ہے ان کا معاملہ۔ بعض مرتبہ آدمی کے دل میں طرح طرح کا سوال کھڑا ہوتا ہے کہ شریعت میں یہ کیسے ہے کہ اللہ تعالیٰ محروم کرے گا؟ اللہ نے تو حکم دیا ہے اپنے نبی کے ذریعے کہ دادا کو چاہیے کہ اپنے گزرے ہوئے بیٹے کی اولاد معصوم پوتوں کے لیے وصیت کر جائے، اور جس کے ذمے وصیت ہو 1 رات بھی نہ گزارے جب تک کہ وصیت تیار، 3 راتیں بھی نہ گزارے، تو آدمی کو اپنے تکیے کے نیچے وصیت تیار رکھنا چاہیے۔ تیسری بات، یہاں جب ترکہ تقسیم ہوتا ہے تو پنچ بانٹتے ہیں، کوئی فیصلہ آ کر کے فیصلہ کرتا ہے، لیکن پوتے جب محروم ہوئے تو شریعت نے حکم دیا کہ دادا خود دے اپنے ہاتھ سے۔ یہاں پر ایک چیز اور بھی ہے، کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ آدمی کو علم نہیں ہوتا ہے، آدمی گزر جاتا ہے، تو ان کی اولادوں کو چاہیے کہ معاملہ سیدھا کر لیں۔ اگر غلطی ابا سے ہو گئی ہے تو اس کو سیدھا کر لے، کوشش کریں دل بڑا کر لے۔ اور ایسی میتیں جب ہوں کہ باپ کی زندگی میں بیٹے کی وفات ہو رہی ہے تو جو وہاں پر پرسہ دینے کے لیے جا رہے ہیں، تسلی دینے، انہیں بڑی وضاحت کے ساتھ ان کو بتانا چاہیے کہ اب آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ اپنے پوتوں کے لیے وصیت کر دے، 3 رات بھی ایسی نہ گزارے جب وصیت تیار نہ رہے، ان کے لیے وصیت کر دے۔ یہ ذمہ داری ہے اخلاقی کہ ہم شریعت کی، دین کی باتیں ان تک کے پہنچائیں۔ وصیت ایک اور بھی کہ آدمی کبھی جب بھی اس کی موت کا وقت قریب ہو تو اس کو وصیت کی کوئی چیز ہو، وضاحت کی ضرورت پڑتی ہے، فلاں مال اس کا، فلاں مال اس کا، فلاں اتنا مال ہے میرا، اتنا باقی ہے، اپنے تمام معاملات لکھ کر رکھنا چاہیے، کیونکہ میت کے بعد ہوتا ایسا ہے کہ لینے والے زیادہ ہوتے ہیں، دینے والے کم۔ ہمارے یہاں لکھا پڑھا نہیں ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں دوسری جگہ ارشاد فرمایا ہے کہ اگر لین دین کرو تو لکھ لیا کرو، 2 گواہ بنا کر کے۔ یہ اللہ تعالیٰ ہمارے مال کو محفوظ کرنا چاہتا ہے۔ شریعت کے جو احکامات ہیں، مجھ کو ایک اپنے دوست کا واقعہ یاد آتا ہے، انہوں نے ایک زمین خریدی، بڑا ان کی خواہش تھی وہ زمین خریدنے کی، قیمتی زمین۔ پہلا ٹپا انہوں نے دیا، مجھ کو بتایا، خوشی خوشی تھی، روز انہوں نے دیا تھا کہ حافظ صاحب ایسا ایسا ہے، وہ زمین کا سودا کر لیا، میں نے اتنا پیسہ دے دیا، 1 لاکھ روپیہ۔ میں نے کہا لکھے؟ تو کہا نہیں، اصل میں وہ بچپن کا دوست ہے۔ میں نے کہا اللہ جانتا تھا کہ ہم اپنے بچپن کے دوستوں سے سودا کریں گے، اپنے بھائی سے سودا کریں گے، لیکن اللہ نے ان لوگوں کو الگ نہیں کیا، لکھ لیا۔ خیر، اب آئندہ ٹپا تب دینا لکھ لینا۔ دوسری مرتبہ دیا، پھر وہی ہوا۔ میں نے کہا تم کو اگر جھجھک ہے بولنے میں تو میرے سامنے دو، میں ان کو سمجھا لوں گا کہ تم بھی قرآن پر عمل کرو، یہ بھی تمہارا قرآن پر عمل کریں۔ تیسری مرتبہ جب انہوں نے پیسہ دیا تو اس کے ٹھیک 1 گھنٹے کے بعد اٹیک آیا اور وہ حضرت رخصت ہو گئے، اللہ نے عمر پوری کر دی تھی۔ یہ کہتے ہیں کہ جب لوگوں کے درمیان یہ پوچھا گیا کس کا کتنا ہے، جب میں نے اپنا اماؤنٹ بتایا تو پہلا سوال مجھ سے کیا گیا کوئی گواہ؟ اب میرے پاس تو کوئی گواہ نہیں تھا، کوئی تحریر نہیں۔ تو اس انداز میں مجھ کو دیکھ رہے تھے جیسے میں غلط بیانی سے کام لے رہا ہوں۔ میں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ تو تم کو ان سب سے بچا لیتا، لکھی ہوئی تحریر رکھ دیتے، ختم ہو جاتی بات۔ خیر،
اب وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ، اللہ تم کو ضرور بضرور آزمائے گا. آزمائش ہے مال کے ذریعے. اب صبر کرو. اور دیکھو پھر ایک بہت چھوٹا اماؤنٹ ملا ان کو. میں بتا رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے کہا یہاں پر بھی وہی چیز ہے. اے ایمان والو، تمہارے آپس میں دو شخصوں کا گواہ ہونا مناسب ہے جبکہ تم میں سے کسی کو موت آنے لگے. وصیت تیار کرنے کا آخری وقت یہ ہے کہ اگر آدمی بستر پر ہے اور پورے ہوش و حواس میں پورے ہوش و حواس میں قریب الموت کو بھی ہے تو وصیت تیار کر سکتا ہے. شرط تو یہ ہے کہ مکمل ہوش و حواس میں، کسی دباؤ میں نہیں ہونا چاہیے، اس مکمل ہوش و حواس میں ہونا چاہیے. ویسی وقت تو وصیت تیار کر سکتا ہے. تم میں کسی کو موت آنے لگے تو وصیت کرنے کا وقت ہو تو دو شخص ایسے ہوں کہ دیندار ہو. جب وصیت تیار کی جائے تو جن دو لوگوں کو گواہ بنایا جائے ان کا دیندار ہونا شرط ہے. دین ہوتا ہے آدمی کے اندر تو وہ ایمانداری کے ساتھ سچائی بتاتا ہے، اور دین نہیں ہوتا ہے تو وہ خود دھوکہ کر ڈالتا ہے. بڑی بنیادی چیز ہے، اور دینداروں کے لیے بہت بڑا اعزاز ہے یہ کہ اللہ نے کہا عام لوگوں کے بجائے دیندار آدمی کو ڈھونڈو. اب اس میں دیندار آدمی کون؟ جو باعمل ہو، صرف وہ چند چیزوں پر عمل کرتا ہے اور اس کے بعد دھوکہ دھڑی سب کچھ کر رہا ہے، وہ دیندار نہیں ہے. ہر معاملے میں دین پر عمل کرنے والا، اور خاص طور سے یہ معاملات ہے تو معاملات میں دیکھنا ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ایک معاملہ ہوا، کوئی معاملہ مقدمہ